ہے کہ وہ ابھرے ہوئے چھاتیوں والی، ابھری ہوئی چھاتیوں والی، یہ مطلب بتایا. وہ ایکول ایج کی، وہ برابر عمر کی جو ہے لڑکیاں جن کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہیں. تو پیر کے نیچے جو ہے جو ہڈی ہوتی ہے وہ اس میں جو ابھار ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں کہنا اصل میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ تو خیر ہمارا یہ ایکچوئل یہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ تو الکعبہ ہے. اور ہم یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے الکعبہ کس نے بنایا، یہ اس کی یہ شکل آج جیسے کچھ ہمیں نظر آتی ہے، کیا واقعی قرآن اسی شکل کی جو ہے بات کرتا ہے، یا قرآن کی شکل، کیا قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک الکعبہ کچھ اور ہی ہے؟ قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک الکعبہ کوئی اور ہی ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے اس کی یہ شکل بنا ڈالی. کیونکہ اسلام میں دیکھیں کہ یہ جو ہے جس طرح سے آپ ارلی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے، بالکل کچھ اور دنیا ہے. اور آج کے دن ہمیں جیسا کچھ اسلام نظر آتا ہے یہ اس کی دنیا ہی الگ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الکعبہ کا تعلق نہ کسی مکہ سے ہے، نہ کسی مسجد سے ہے، نہ کسی سجدہ سے ہے، نہ کسی نماز سے ہے، نہ کسی صلاۃ سے ہے، اور نہ کسی جو ہے وہ ابراہیم سے ہے، اور نہ کسی اسماعیل سے ہے. اور تو اور الکعبہ کا تعلق جو ہے مومن سے نہیں ہے، مسلمان سے نہیں ہے. الکعبہ کا تعلق مسلمان قوم سے نہیں ہے، مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا لکھنے والا الکعبہ کو جوڑ رہا ہے لوگوں سے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس کہہ رہا ہے قرآن. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے الکعبہ کو بنایا لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، لوگوں کے، مسلمانوں کے نہیں، مومنوں کے نہیں. یعنی اکارڈنگ ٹو قرآن الکعبہ یہ مومنین کی جو ہے مطلب پراپرٹی نہیں ہے، اونلی مومن یا اونلی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تو جو ہے لوگوں کی بات کرتا ہے قرآن کے مطابق. اسی طرح سے الکعبہ کا تعلق الحج سے بھی نہیں ہے. الکعبہ کا تعلق یعنی یہ جو طواف کہا جاتا کیا جاتا ہے اس سے بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں الکعبہ بالکل ایک الگ ہی چیز ہے، وہ ایک ابھری ہوئی گول چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن. اور یہ چوکور ڈبہ ہے نا سچ والا جی. اب میں وہی تو بولنا چاہ رہا ہوں نا، یہ جو چوکور ڈبہ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ قرآن کے مطابق کعبہ نہیں ہے. کعبہ تو ابھری ہوئی گول چیز کا نام ہے، جبکہ یہ چوکور ڈبہ ہے. اور یہ جیسے مسجد اقصی ہے. ایگزیکٹلی میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الکعبہ اکارڈنگ ٹو قرآن اگر آپ غور کریں گے تو وہ قرآن کا لکھنے والا بتا رہا ہے کہ اس کی جو شکل ہے وہ شکل ایگزیکٹلی البیت المقدس کی طرف ہے. البیت المقدس، اسے آپ ڈوم آف دی راک بھی کہتے ہیں. گنبد والی عمارت کو ایڈریس کر رہا ہے، گنبد کی طرف اشارہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ گنبد کی شکل کیا ہوتی ہے، آپ تھوڑا امیجن کریں. ایگزیکٹلی اسی شکل کو ایک یعنی جو ہے نوجوان ہم عمر لڑکی کی چھاتیوں کی طرف اشارہ کر کے جو ہے قرآن بتا رہا ہے. سر وہ میں تھمبنیل چینج کر دوں 18+ کر دوں کیا اس پہ؟ نہیں یہ تو کر ہم جو ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ سورہ نبا کی بات جو ہے صرف یہ میں اس کے لنگوسٹک جو ہے جو اس کے میننگ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا اصل ٹاپک کعبہ کو بنایا کس نے. تو اسی کے ریلیشن میں جو باتیں آئیں گی میں ایک ایک چیز ہے میں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. آخر یہ 18+ کی بات ابھی خیر ہم آگے نہیں ہوگی، یہاں صرف اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ الکعبہ اصل میں ابھری ہوئی گول چیز کو کہتے ہیں. آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ ٹخنے کی شکل کیا ہوتی ہے. ٹخنا جو ہوتا ہے انسان کا ٹخنا، کیا اس کی شکل چوکور چارکونی ہوتی ہے؟ چارکونی ہوتی ہے نہیں نا. اچھا کسی لڑکی کی چھاتی کی شکل جو ہے کیا چارکونی ہوتی ہے؟ نہیں نا.
یہ ایگزیکٹلی یہ جو ہے ڈوم کی شکل میں ہوتی ہے، گنبد نما. تو اب دیکھیے کہ جو ہے اسلامی تاریخ میں جو قدیم ترین جو ہے جو سب سے اولڈسٹ مونومنٹ آپ کو اگر ملتا ہے ہسٹوریکلی، وہ ہے ڈوم آف دی راک. وہ ہے ڈوم آف دی راک. یہ اس کا اشارہ اصل میں دیکھیں، اب یہ لوگ کہیں گے نہیں بھائی پھر آپ کے پاس ثبوت دو. ارے بھائی ثبوت تو آپ کے پاس یہ چوکور ڈبے کا بھی تو نہیں ہے نا. جس چوکور ڈبے کو آپ الکعبہ کہہ رہے ہو، بھائی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی ساری باتیں یہ حدیث کے ہے بھنڈار میں ملتی ہیں. قرآن سے اس کعبہ جسے کہا گیا ہے چوکور ڈبے کا کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی لینا دینا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اصل میں یہی کہنا تھا. جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. الکعبہ ایک ابھری ہوئی گول چیز کو کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ جو ہے قرآن کے مطابق الکعبہ لوگوں کے لیے ہے، کسی پرٹیکولر کمیونٹی سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کا تعلق مکہ یا المسجد الحرام یا قبلہ یا جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا اس کا طواف کرنا. یہ جو لوگ آج جو ہے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان یہ چوکور ڈبے کے اطراف کے جو ہے اس کو لے کر جو کام کر رہے ہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے، بلکہ قرآن ایک بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ جو ہے کانسیپٹ دیتا ہے الکعبہ کو لے کر. اور مومن جو ہے آج جو کر رہے ہیں ان کے سارے اعمال اور معمولات کا اس چوکور قرآن کے الکعبہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی لینا دینا نہیں. اچھا، اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کیا جسے الکعبہ کہا گیا ہے، آج جسے الکعبہ لوگ سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے، اور اس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، البیت پھر جو ہے البیت یا بیت اللہ. کیا اس چوکور ڈبے کو جو کہ مکہ میں ہے، اس کو واقعی ابراہیم نے تعمیر کیا، ابراہیم نے بنایا؟ یہ ہے اصل سوال جو ہماری آج کی جو ہے ہمارا جو اصل موضوع یہی ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ کعبہ کو کیا واقعی ابراہیم نے بنایا؟ یہ ہم جو ہے اس پر غور کریں گے. آپ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ ابراہیم اور اسماعیل کا نام لے کر یہ بات کہی جا رہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی اچھا، اب آپ دیکھیے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اچھا، میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ آیت آپ نکال لیں. ایک منٹ. یہ سورہ البقرہ کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. وہ آیت نکال لیجیے آپ. 2.127 جی 127 جی. اس کی ایکچوئل ٹیکسٹ جو ہے آپ دکھائیے 127 کی. جی ہاں جی ہاں، اس کو اوپر لے لیجیے، اوپر لے لیجیے. بس 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 بس. اچھا دیکھیے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. 127 اس میں کہا گیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اچھا، اب یہ آپ عبدالحمید صاحب اتنا تو آپ جو ہے عربی کی جو ہے اتنی آپ کو جانکاری تو ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو جو ہے میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کروں گا. اور جب اٹھا رہا ہے ابراہیم القواعد کو البیت سے، پہلی بات تو یہاں الکعبہ نہیں ہے. یعنی پوری دنیا کے اسکالر یہ الکعبہ کو ابراہیم سے جوڑنے کے لیے صرف یہ آیت پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری آیت نہیں، کوئی دوسری آیت نہیں ہے پورے قرآن میں. وہ یہ جتانے کے لیے کہ جو ہے اس کی تعمیر یا اس کو بنایا ہے ابراہیم نے، وہ یہ جتانے کے لیے اس آیت کا جو ہے ریفرنس دیتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں آخر لکھا کیا ہے، اس میں کیا بات بتائی گئی.
اور جب اٹھا نہیں رہا تو ہے سچ والا جی، جی اس میں بنایا انہوں نے یا پہلے وہاں تھا وہ ٹوٹ گیا اس کو کنٹینیو کیا، یا وہاں وہ چیز تھی ہی نہیں اچانک انہوں نے بنانا شروع کیا اللہ کے حکم سے؟ اس کا کوئی کلیئرٹی ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کلیئرٹی تو خیر نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دیواریں جو ہے ڈہ گئی تھیں طوفان نوح میں، جب نوح کا طوفان آیا تھا پوری دنیا میں۔ یہ بھی ایک جو ہے مت ہے، یہ بھی ایک جھوٹ بات ہے کہ جو ہے نوح کا طوفان پوری دنیا میں آیا تھا۔ اب ہم کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہ جو ہے ہمارا اصل ٹاپک رہ جائے گا۔ یہ بھی ایک مت ہے، اور پورے قرآن سے جو ہے جو بات ثابت ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ پوری زمین پر جو ہے طوفان آیا تھا، جبکہ حدیث کے بھنڈار میں یہ بات ملتی ہے کہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا، جبکہ یہ بات ثابت مطلب یعنی کسی بھی لحاظ سے جو ہے ثابت نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ طوفان نوح کی وجہ سے یہ کعبے کی دیواریں ڈہ گئی تھی۔ حالانکہ یہ بھی ایک کہنا سراسر فضول سی بات ہے کہ یعنی الکعبہ کو جب آپ اللہ کا گھر کہہ رہے ہو اور اس کی دیواریں کیسے ڈہ گئی بھی طوفان میں؟ حالانکہ یہ سچ بھی ایک والا سوال جی، ہے نا جی۔ یہ ہندوستان میں حاجی علی کی جو درگاہ بمبئی کے بیچوں بیچ ہے وہ سمندر میں، تو جی اس کے بارے میں کئی واقعات اور قصے ہیں کہ سونامی آئی، طوفان آئے، لیکن اس درگاہ میں نہ پانی آیا نہ وہ درگاہ کبھی ڈوبی۔ جی ہاں، ایک معمولی یعنی مطلب حالانکہ کعبے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ جو ہے حاجی علی کی درگاہ کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ کوئی ویلیو ہے اس سے اگر آپ کمپیئر کریں؟ کچھ بھی نہیں نا۔ اس کے اللہ کے باوجود اس نزدیک کے تعلق جی ہاں جی کیا بولے آپ؟ اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے نا سر ویلیو زیادہ، ہاں میں وہی کعبے کہنا کی چاہ رہا ویلیو۔ ہوں جی۔ اب یعنی کعبے کی ویلیو ہونی چاہیے نا، مگر خود ان کے ہسٹورین کے کہنے کے مطابق یعنی طوفان نوح میں کعبے کی دیواریں بہہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے بہی بھئی اور کیوں بہی؟ کیا اللہ اس کے اپنے گھر کی دیواروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکا بیچارہ؟ خیر چلیے، یہ ایک سوال تو اپنی جگہ ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹورین کا یہ کہنا ہے کہ کعبے کی دیواریں بہہ گئی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے ابراہیم کو یہ اس کے اپنے گھر کی نشاندہی کروائی۔ اب دیکھیں اللہ خود نے کچھ نہیں کر رہا، اللہ کائنات پوری بنا رہا، وہ زمین بھی بنا رہا، وہ چاند بھی بنا رہا، وہ سورج بھی بنا رہا، وہ تارے بھی بنا، سب بنا رہا، لیکن بیچارہ جو ہے کعبہ نہیں بنا سک رہا۔ طوفان آیا تو اس کے گھر کی جو ہے دیواریں بہہ گئی۔ اچھا اب دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، اللہ میاں وہ جو ہے یعنی کم سے کم یہ تو کر سکتا نا بھائی، یعنی اگر ہم ایک بہت مضبوط کوئی چیز بناتے ہیں تو طوفان اس بھی کا اللہ کا ہی لایا ہوا ہے۔ ہمارا طوفان بھی اللہ کا لایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کی دیواروں کو بچا نہیں سکا۔ آپ دیکھیں یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کے جس پہلو پر بھی، ان کی جس بات پر بھی غور کریں گے، آپ کو ہر قدم پر جھول نظر آئیں گے، ہر قدم پر جھول ہی جھول۔ ٹھیک ہے، تو اب اصل میں یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ طوفان نوح یعنی نوح کے طوفان میں یہ کعبے کی دیواریں ڈہ گئی تھی، تو پھر اللہ نے ابراہیم کو یہ نشاندہی کی، اور پھر وہ جو ہے اس کو توحید کا مرکز بنانا تھا، سینٹر آف دی توحید بنانا تھا، اور اس کی شروعات ابراہیم سے کرنی تھی۔ اس لیے یہ اللہ کا جو ہے پلان ہے، اس کا منصوبہ۔ اچھا یہ ساری کہانی کون سناتے ہیں؟ ہمارے وقت کے سب سے بڑے جو ہے عالم حضرت جاوید احمد غامدی صاحب، یہ ان کا نیریشن ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ نیریشن ہے، جو کہ بڑے اسکالر کہلاتے ہیں آج کے دور میں، وہ عبقری ایک جینیس پرسن کہلاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ منصوبہ تھا، اس کا یہ پلان تھا کہ مکہ میں ایک توحید کا مرکز جو ہے قائم کیا جائے، اور بالکل وہاں کوئی نہیں ہے، تو وہاں ابراہیم کو اسماعیل کے ساتھ اور ہاجرہ کے ساتھ وہاں بھیجے، اور پھر جو ہے یہ یہاں پر ایک کعبے کی جو دیواریں طوفان نوح میں بہہ گئی تھیں، تو وہاں اس کی جو ہے نشاندہی کی اللہ نے کہ ابراہیم یہاں پر جو ہے یہ جو ہے نا، اس کو تم جو ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں جا کر تم جو ہے اس کو کیا کرو،
یہ کعبہ بناؤ. اچھا اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جب ابراہیم اٹھا رہا ہے بیسمنٹ کو گھر میں سے، القواعد، قاعدہ کہتے ہیں بیسمنٹ کو، اس کا پلورل ہے قواعد. بیسمنٹس کو گھر میں سے اٹھا رہا ہے ابراہیم. آپ اس کو گھر کیسے کہہ سکتے ہو بھی؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی رہتا نہیں وہاں؟ نہیں کوئی گھر جو ہے گھر میں سے بیسمنٹ کو اٹھایا جاتا یا بیسمنٹ کے اوپر گھر رکھا جاتا؟ کیسے ہوتا بتائیے؟ بیسمنٹ کے اوپر گھر رکھا جاتا. پہلے فوٹنگ ہوتی، گڈھے ہوتے، پھر فوٹنگ ہوتی، پھر اس کے بعد گھر بنتا. اس نہیں بیسمنٹ نیچے ہوتا، گھر اس کے اوپر ہوتا نا. مگر یہاں پر تو الفاظ بالکل الٹ ہیں، ٹوٹلی الٹ ہیں. اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ابراہیم اٹھا رہا تھا گھر سے بیسمنٹ کو اٹھا رہا تھا. اب یہاں پر جو ہے جو باتیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. ٹوٹل غلط بات کہہ رہے ہیں جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں، ڈنڈی مارتے ہوئے. وہ صرف اس نیریٹو کو جو ہے اپنے دماغ میں رکھیں، جتنے بھی جو ہے ٹرانسلیٹر، ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چوکو ڈبہ ہی ہے جس کو ابراہیم نے بنایا ہے. اس کے لیے یہ جو ہے لفظوں میں الٹ پھیر کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ یہ ٹوٹلی الگ ہیں اور ان کی جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں ان کے الفاظ بالکل الگ ہیں. ٹرانسلیشن کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ بات آ ہی نہیں رہی ہے جو ایکچوئل قرآن میں ہے. قرآن کا ٹیکسٹ کچھ اور بتا رہا ہے. یہ صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مکہ میں جو چوکو ڈبہ ہے، یہ ڈبے کو انہوں نے البیت کہا. صرف البیت نہیں بلکہ بیت اللہ کہا، یعنی اللہ کا گھر. اور یہ اللہ کے گھر کی دیواریں ابراہیم اور اسماعیل نے اٹھائی. یہ ترجمے میں ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ بات. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن میں کیا ہے میں آپ کو بار بار پھر میں بتا دوں کہ ابراہیم جب اٹھا رہا تھا بیسمنٹ کو گھر سے بیسمنٹ کو اٹھا رہا تھا. اس میں بالکل الٹ بات کہی گئی ہے، جبکہ ٹرانسلیٹر جو ہے کچھ اور بات کر رہے ہیں. مطلب وہ گھر کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے، اس کے اوپر بنا یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں، مطلب ہی نہیں آ رہا نا اس کا. نہیں بھائی دیکھیں، یا تو پھر جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو اپنی بات کرنے نہیں آیا، یا تو یہ بات ہے، یا پھر یہ کہ قرآن کا لکھنے والا کچھ اور بات بتا رہا ہے لیکن ٹرانسلیٹرز کچھ اور بات بتا رہے ہیں ہمیں. دنیا میں پوری دنیا میں جو نیریٹو جو ہے جو پھیلایا گیا ہے وہ اسی ٹرانسلیشن کا جو ہے نیریٹو ہے، قرآن کا نیریشن نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ٹوٹلی کچھ اور ہی بات ہے. الکعبہ کو لوگوں سے جوڑا گیا، الکعبہ کا تعلق ابراہیم یا اسماعیل سے نہیں ہے. یہاں بھی جو بات آ رہی ہے یہ جتنے مسلمانوں کے اسکالرز ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ یہ چوکو ڈبہ ہی الکعبہ ہے. یہ اسی عقیدے کو لے کر وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے. میں یہی چیز کو بار بار جو ہے مطلب یہاں اس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ٹرانسلیشن ٹوٹلی الگ ہیں اور قرآن کا جو ہے جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے وہ ٹوٹلی الگ ہے، ٹوٹلی الگ ہے. نہیں تو سچ والا جی، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ان کے پاس کے جو لوگ اپنی زندگی میں چیزوں کو دیکھ سمجھ رہے ہیں تو اس کا ریفرنس پوائنٹ جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر یہ کل بھی ہم نے میسج دیکھا، وہ دوڑتا ہوا کاغذ پہ لکھ کر لے کر آیا کہ وہی آ گئی ہے، گابن اونٹنیوں والی آیت لا لیا اس نے. پھر وہ ابراہیم نے اپنے کعبے کو بنایا، وہ جو شروع میں دکھا رہے تھے وہ. تو پوری دنیا میں لوگ یہی مان کر یہی بول رہے ہیں کہ قرآن میں ہے اور ایسا ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے. بھائی ان کی جو ہے مسلمانوں کی یا ان کے اسکالر کی یا ان کے ٹرانسلیٹرز کی جو ہے جو نیریٹو جو کچھ نیریشن ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے. اس لیے میں بار بار جو ہے ٹیکسٹ کو لے کر کیوں چلاتا ہوں، بار بار میں ٹیکسٹ کی بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ٹیکسٹ میں وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے اسکالر بتا رہے ہیں، نہیں ہے. ٹیکسٹ میں وہ باتیں نہیں ہیں جو کچھ ہمارے اسکالر جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں صدیوں سے.
واقعی جس وقت جو ہے میں ٹیکسٹ پر بہت جو ہے غور کرنے لگا پوری جو ہے پورے انہماک کے ساتھ، تو میرے سامنے کچھ اور ہی دنیا ہے، اور ٹیکسٹ پر غور کرتے ہوئے اس کے بعد جو ہے میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان پر جب غور کرتا ہوں، تو یار جو ہے یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کا کہیں کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، کیا کیا جائے؟ سچ والا جی، یہ کعبہ جو ہے یہ اینٹوں سے بنا ہے، مٹی سے، کس چیز سے بنا ہوا ہے وہ؟ نہیں، کیا یہاں پر یہ RCC بات میں بنا نہیں ہے؟ آ رہی. یہ دیکھیں الکعبہ کو، پہلی بات تو الکعبہ کے لیے قرآن نے جو جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے الکعبہ کو اور جو ہے سیکریٹ گھر کو، الکعبہ اور سیکریٹ گھر کو لوگوں کے ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا، یا لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی. قیام للناس کہہ رہا ہے قرآن، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، مسلمانوں کے لوگوں لیے کے نہیں، نہیں لوگوں نہیں کے لیے. مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. اب لوگوں میں ہندو بھی آئیں گے، لوگوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے کرسچین بھی آئیں گے، لوگوں میں یہودی بھی آئیں گے، لوگوں میں جو ہے بدھسٹ بھی آئیں گے، سارے لوگ، سب جتنے بھی ہیں سارے لوگ کہلاتے ہیں، لوگ ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور کعبہ ان کے لیے ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. یعنی کھڑے ہونے کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک پرومیننٹ پلیس ہے، پرومیننٹ پلیس، ایک نمایاں جگہ. اللہ نے الکعبہ اور جو ہے اور سیکریڈ ہاؤس کو لوگوں کے لیے نمایاں جو ہے جگہ بنائی، نمایاں جگہ، پرومیننٹ پلیس. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے. اس میں قربانی کا کیا ہے سچ والا جی؟ اب ہم آئیں بیٹے گے، کو یا قربانی پر بھی جانور آئیں گے. کو؟ ہم قربانی پر بھی آئیں گے. تو اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی البیت اور القواعد کی. اب ہم جو ہے جس طرح سے ہمارا جو اصل ٹاپک ہے الکعبہ کو لے کر، سوال تو پھر بار بار وہی آتا ہے کہ الکعبہ کو آخر بنایا کس نے؟ تو دیکھیں قرآن کے مطابق جسے الکعبہ کہا گیا ہے اس کو ابراہیم نے یا اسماعیل نے نہیں بنایا، کیونکہ کوئی ریفرنس جو ہے ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. اچھا، قرآن میں یہ ریفرنس نہیں ملتا تو کیا اب ہم تاریخ میں ملتا ہے؟ اچھا، تاریخ بھی کون سی تاریخ؟ آپ ذرا غور کیجئے، جس تاریخ کو اسلامی تاریخ یا اولین سب سے پہلی تاریخ کہا جاتا ہے وہ ہے تاریخ یعنی ابن اسحاق کی جو ہے تاریخ، ابن اسحاق کی تاریخ، جو کہ موجود نہیں ہے. یہ تو اسی وقت موجود نہیں ہے جس وقت ابن ہشام لکھ رہا ہے. نہ ابن اسحاق کی تاریخ ہے، نہ جو ہے واقدی کی تاریخ ہے. یہ دونوں کی تاریخ، یہ دونوں کا جو ہے اصل ان کے ہاتھ کا کیا ہوا کام ابن ہشام کے زمانے ہی میں جو ہے ناپید ہے. ابن ہشام اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں نے واقدی سے سنا کہ ابن اسحاق یہ کہتا ہے. یعنی ابن اسحاق کا بھی ڈائریکٹ کام جو ہے ابن ہشام تک نہیں پہنچا. اب وہ واقدی جو کچھ بیان کر رہا ہے ابن اسحاق کے بارے میں، تو ابن ہشام کیا کرتا ہے؟ اس میں جو ہے رد و بدل کرتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس میں جو ہے مینیپولیشن کرتا ہے. کیوں؟ تو ابن ہشام کا یہ کہنا ہے کہ ابن اسحاق نے جو کچھ لکھا وہ غلط ہے، ہمارا نبی ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، اب آپ دیکھیے ابن ہشام کی جو کتاب ہے وہ السیرہ النبویہ لابن ہشام، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے سیرت النبی ابن ہشام کی. اور اسی کتاب کو تاریخ ابن ہشام کہا گیا ہے عام طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں. تاریخ ابن ہشام یہ پورے اسلامک ورلڈ کی سب سے پرانی اور سب سے مستند، موسٹ آتھینٹک جو ہے یہ ہسٹری کہا جاتا، یہ کہلاتی ہے موسٹ آتھینٹک، موسٹ پاپولر.
ٹھیک ہے، اور جو ہے موسٹ پاپولر بھی ہے، یہ موسٹ کون فتویٰ لگی؟ بھی ہے. جی جی بولیے. ابن ہشام کون تھے یہ؟ اچھا اب دیکھیے ابن ہشام، یہ ابو محمد ابن ہشام، یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے بصرہ میں. بصرہ ہے عراق میں، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور ان کی جو ہے ان کی اپبرنگنگ، ان کی پرورش ہو رہی ہے قاہرہ میں. ایجپٹ کا ایک شہر ہے قاہرہ، وہاں پر ان کی جو ہے پرورش ہو رہی ہے، وہیں پر یہ پلے بڑے، اور الٹیمیٹلی ان کی موت بھی وہیں ہو رہی ہے. ان کی موت کب ہو رہی ہے؟ 9th سینچری میں. ٹھیک ہے، یہ 9th کتنی عمر سینچری رہی میں ان کی؟ ان کی عمر جو ہے وہ ایگزیکٹ تو جو ہے وہ کب پیدا ہوئے یہ بتایا نہیں گیا، لیکن جو ہے ان کی جو ہے ڈیتھ 9th سینچری میں ہوئی ہے، یہ ایک اشارہ ملتا ہے. ان کی جی ایگزیکٹ پیدائش کب ہوئی یہ اس کا جو ہے کوئی مستند جو ہے ذریعہ نہیں ہے. تو اب ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلی، سب سے جو ہے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ مشہور، دا موسٹ پاپولر جو ہے ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تاریخ ابن ہشام. ابن ہشام یہ اپنی یہ تاریخ کون سے زمانے میں لکھ رہا ہے؟ عباسیوں کے دور میں، جسے گولڈن ایج کہا جاتا ہے. عباسیوں کی جو ہے 9th سینچری کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے. آپ اگر جو ہے ویکیپیڈیا کریں، کہیں گوگل بھی کریں، تو گولڈن ایج آف اسلام اگر آپ ٹائپ کریں گے تو سیدھا جو ہے آپ کو 9th سینچری کی کہانی اس میں جو ہے دکھائی دے گی. 9th سینچری کو یہ گولڈن ایج کہا جا رہا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ 9th سینچری کو گولڈن ایج کیوں کہا جا رہا بھائی؟ کیوں؟ وہ تو 6th سینچری کو کہنا چاہیے آپ نے، ہاں 7th سینچری کو کہنا چاہیے. دیکھیں 7th سینچری بات یہ ہے کہ 632 میں پروفٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا کے لیے پروفٹ کی ڈیتھ سے پہلے کا زمانہ گولڈن، یا بلکہ پلیٹینم، بلکہ اب میں کیا کہوں اس سے بھی زیادہ جو ہے، اس سے بھی جو ہے نمایاں جو ہے اس کو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ پروفٹ کے زمانے کو گولڈن بلکہ جو ہے پلیٹینم جو ہے ایج کہا جانا چاہیے، کیونکہ بلکہ ویسا اس سے اچھا زمانہ، یگ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جہاں نبی خود موجود تھے. جہاں نبی موجود ہے، وہ جو ہے اپنے وقت میں اللہ کے آخری پیغام کو پوری انسانیت کے لیے، ہر ایک انسان کو رہتی دنیا تک کے لیے ان کو پہنچانے کا منصب جب ان کو دیا گیا، تو اصولی طور پر، منطقی طور پر وہ زمانہ پوری دنیا کے لیے ایسا یادگار اور ایسا نمایاں ہونا چاہیے کہ ایسا زمانہ نہ پہلے کبھی گزرا اور نہ آگے کبھی گزرے گا. مگر سوال یہ ہے کہ 7th سینچری ٹوٹل آج تک ڈارک میں ہے، آج تک. اور ہمارے ہسٹورین کہتے ہیں کہ گولڈن ایج کون سا ہے؟ 9th سینچری بھائی. 9th سینچری کو گولڈن ایج کہہ رہے ہیں یہ لوگ. سوچئے ذرا سوچئے. اچھا یہ سچ والا جی جناب، یہ آپ نے کہا کہ موسٹ پاپولر بایوگرافی آف پروفٹ،